بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، ساتھی، ہمارے سلسلہ وار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پشتوں کا قصہ بھی چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، حضرت آمنہ کے۔ تو حضرت آمنہ کہتی ہے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ میں خواب دیکھا کرتی تھی۔ پہلے تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ حمل کسے کہتے ہیں۔ حضرت آمنہ خود کہتی تھی کہ حمل کسے کہتے ہیں یہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، لیکن جب حمل ٹھہرا تو فرشتوں نے آ کر کہا کہ تمہارے پیٹ میں ایک اللہ کا نبی ہے۔ یا کسی نے کہا، فرشتے نے نہیں، کسی اور نے کہا۔ دن گزرتے گئے، عبداللہ کے انتقال کی خبر بھی آ گئی، اشعار بھی پڑھ لیے، سب کچھ ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت قریب آیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی پیدائش سے 50 دن پہلے مکہ مکرمہ میں ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، اور اس حادثے کا نام ہے ہاتھیوں والا قصہ۔ عام الفیل اسے کہتے ہیں، عام الفیل۔ جس سن میں یا جس مہینے میں کوئی قصہ ہوا ہو تو اس مہینے کو، جیسا ہمارا ایک کورونا وائرس، تو 2020 بھی کورونا وائرس والا کہ اس میں کورونا وائرس کا معاملہ ہوا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے ٹھیک 50 سال پہلے، اور وہ قصے حادثہ یہ ہوا کہ نجاشی جو بادشاہ تھا اس نے یمن میں ایک گورنر بنا رکھا تھا، اس کا نام تھا ابرہہ۔ وہ ابرہہ نے یہ دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں ایک گھر ہے، سیدھا سادہ ہے، بہت لوگ جو ہے وہاں جاتے ہیں اور بڑی مقبولیت ہے اس کی، تو کیا میں صنعاء کے اندر یمن میں بھی ایک گرجا بنا لوں، اور ذرا اچھی خاصی، یعنی سونا بھی لگاؤں، چاندی بھی لگاؤں، مرمر بھی لگاؤں۔ مکہ کا گھر تو سیدھا سادہ ہے، تو لوگوں کو میں یہاں یمن کی طرف متوجہ کروں۔ یہ اس نے پلاننگ کی ابرہہ نے۔ اچھا، پلاننگ کیوں کی؟ حسد کے اندر۔ اسے یہ نہیں معلوم کہ وہاں تو اللہ کا گھر ہے، تو مکہ کا بدل تو کوئی ہو نہیں سکتا، کعبہ کا بدل کوئی نہیں ہو سکتا کہ چلو بھی اب کعبہ میں مکہ مکرمہ جانے نہیں دیتی، ہندوستان میں ایک کعبہ بنا لو، پاکستان میں ایک کعبہ بنا لو، انڈونیشیا میں ایک کعبہ بنا لو، یہ تو ہوگا نہیں۔ لیکن اس نے جو ہے حسد میں یہ کام شروع کیا، اور اس نے اپنا گرجا گھر بنا دیا ابرہہ نے۔ خدا کی شان، کچھ لوگ وہاں گئے ہوں گے، اس لیے کہ تجارت کے لیے مکہ مکرمہ سے لوگ شام بھی جاتے تھے اور یمن بھی جاتے تھے۔ کچھ لوگ گئے ہوں گے، وہ گرجا جو ہے بہت اچھا تھا، صاف ستھرا۔ قریب میں ان لوگوں نے کچھ رات گزاری عربوں نے، اور سردی کا زمانہ تھا۔ سردی کے زمانے میں عام طور سے لوگ جو ہے تھوڑی سکائی بھی کرتے ہیں، اور سردی سے بچنے کے لیے کوئی لکڑیاں وغیرہ بھی جلاتے ہیں، وہ کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک چنگاری وہ گرجا گھر میں پہنچی، اور پہنچتے ہی پورا کے پورا گرجا گھر جو تھا وہ خاک ہو گیا۔ ابرہہ کو پتا چلا کہ یہ کس نے کیا۔ لاوی عرب لوگ آئے تھے تجارت کے لیے، تو آتے ہی آتے ہیں، اور یہ معاملہ ہوا تو ابرہہ نے قسم کھائی، اور یہ قسم کھائی کہ میں بیت اللہ جا کر بیت اللہ کو گراؤں گا،
اور پورے مکہ والوں کو قتل کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں ہے، ابھی دنیا میں آنے کے لیے 50 دن باقی ہیں۔ اب وہ وہاں سے نکلا اور ہاتھیوں کو لے کے نکلا، کیونکہ ہاتھی عام طور سے عرب میں نہیں ہوتے تھے، اور وہ یمن میں ہاتھی ہوتے تھے، اور ہاتھی سے لوگ ڈرتے تھے، اور اس نے جو ہے اپنی بڑی بڑی لمبی چوڑی فوج بنا کر وہ نکلا۔ یہاں عبد المطلب کو پتہ چل گیا کہ وہ نکلا ہے بیت اللہ گرانے کے لیے۔ اچھا، جب وہاں سے نکلا تو اس کے ساتھ ہاتھی بھی تھے، اس کے ساتھ اس کی باندیاں بھی تھی، اس کے ساتھ اس کے گھر والے بھی تھے، فوجیں بھی تھی۔ مقصد صرف ایک، کعبے کو گرا دوں، کہ اس کعبے کو میں گرا دوں اور بالکل ملیا میٹ کر دوں تو ہمارا پھر کعبہ چلے گا، ہمارا گرجا تو چلے گا، ہمارے پاس تو پیسہ ہے۔ تو روایت میں یہ ہے کہ جب وہاں سے چلا تو راستے میں بہت قبیلے پڑتے تھے۔ مکہ تک پہنچنے کے لیے یمن سے کوئی چلے مکہ تک پہنچنے کے لیے تو راستے میں بہت گاؤں آتے ہیں، دیہات آتے ہیں سب۔ تو ان گاؤں والوں نے کہا بھی تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ کہا کعبہ گرانے جا رہا ہوں۔ اب وہ گاؤں والے منع کرتے اس کو کہ بھائی نہیں، کعبے کو مت گراؤ، وہ تو اللہ کا گھر ہے، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن وہ کسی کی بعض مرتبہ کسی کو جنون چڑھ جاتا ہے نا، جنون، وہ جنون میں کیا بولتا ہے کیا کرتا ہے کچھ پتہ نہیں، یہ اس کو جنون چڑھ گیا تھا ابراہ کو کہ نہیں مجھے کعبہ گرانا ہے، مجھے کعبہ گرانا ہے۔ یہاں تک کہ بیچ میں جتنے قبیلے آتے، جتنے گاؤں آتے، ان سب کو قتل کرتے 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 یہ اللہ کا بندہ حرم شریف کے قریب تک پہنچ گیا۔ اب یہ حرم شریف کے قریب تک پہنچ گیا تو پہلے زمانے میں ترتیب ہوتی تھی کہ ایک دم سے شہر میں داخل نہیں ہوتے تھے، باہر بارڈر پر ٹھہر جاتے تھے، کہ شہر والوں کو بلاتے تھے کہ کوئی صلح ہو جائے، کوئی بات ہو جائے۔ چنانچہ یہ ابراہ نے، اچھا ایک بات ذہن میں رکھنا کہ ابراہ کا جو ہاتھی تھا اس کا نام محمود تھا، محمود اس کا یہ ہاتھی تھا، بڑا زبردست قوت والا، اور ہاتھیوں کی فوج بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ چنانچہ ابراہ نے مکہ مکرمہ میں اعلان کیا میں آیا ہوں، بیت اللہ گرانے آیا ہوں، اور پورے مکہ والوں کو قتل بھی کر دوں گا۔ اب یہ خبر پہنچی عبد المطلب کو۔ عبد المطلب کو دو ٹینشن ہو گئے، ایک ٹینشن کہ بہو جو ہے اس کے دن قریب ہے، حضرت آمنہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، دوسرا ٹینشن یہ مسئلہ آ گیا ابراہ کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا ہوئے نہیں ہے، 50 دن یا جو ہے کچھ دن باقی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آنے کے۔ تو عبد المطلب بالکل خاموش رہے اور فکر میں رہے کہ اب میں کیا کروں، یہ تو اتنا بڑا قافلہ ہے، ہمارے پاس تو کوئی اتنے بڑے نہ ہتھیار ہے نہ قافلہ ہے، ہم تو جو ہے مکہ مکرمہ کے قریب میں رہتے ہیں، کعبے کے قریب میں رہتے ہیں، کعبے کی خدمت کرتے ہیں، اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ اچھا وہ جو تھا ابراہ ظالم تھا، اور ایک بات یاد رکھنا، ظالم کو لمبی ڈھیل ملتی ہے، دو آدمیوں کو جلدی سے عذاب اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا، ایک ماں باپ کا نافرمان کہ اس کو عذاب جلدی نہیں ہوتا، وہ جو ہے اللہ اسے ڈھیل دیتے رہتے ہیں، ڈھیل دیتے رہتے ہیں، اچانک پکڑ کرتے ہیں اس کی، اور ایک ظالم، یہ ظالم تھا یہ ابراہ۔ چنانچہ اس نے مکہ مکرمہ کے باہر جہاں مزدلفہ اور مینا ان دونوں کے بیچ میں جو جگہ ہے وہاں اس نے پڑاؤ ڈالا، اور پڑاؤ ڈال کر کہو بلاؤ مکہ والوں کو۔ اچھا پڑاؤ ڈالا صرف یہ نہیں بلکہ اس نے اصل میں یہ کیا کہ مکہ والوں کے جتنے جانور چرتے تھے سب کو پکڑ لیا۔ عبد المطلب کے 200 اونٹ تھے جو وہاں چر رہے تھے، ان کو ہی پکڑ لیا، قبضہ کر لیا، اور اپنی فوج سے کہا بس اب ہمیں جو ہے کل یا پرسوں جیسا بھی سٹنگ ہو مکہ میں داخل ہونا ہے، اور مکہ میں داخل ہو کر اس پورے مکہ کو ختم کرنا ہے، اور بیت اللہ کو تو گرا ہی دینا ہے تاکہ کوئی یہاں آوے ہی نہیں۔ یہ پلاننگ کی۔ خدا کی شان، مکہ والوں نے عبد المطلب سے کہا کہ چچا یہ مسئلہ ہے، یہ لوگ آئے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ عبد المطلب نے کہا بھی میں کچھ نہیں کر سکتا،
صرف تم سے اتنا کہتا ہوں کہ تم لوگ مکہ مکرمہ خالی کر کے پہاڑوں پر چلے جاؤ، اس کے ہوتے ہوئے تو یہاں رہ نہیں سکتے ہم لوگ، وہ مارے گا، گھروں میں داخل ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا کرے گا، ہمارے طاقت نہیں ہے۔ لیکن مکہ والوں نے کہا کہ آپ جا کر بات تو کرو کم سے کم، اب اس سے ملو تو صحیح ابرہہ سے۔ عبد المطلب نے کہا ملنے کا فائدہ تو ہے نہیں، اس لیے کہ یہ تو جنون چڑھا ہوا ہے اس کو، اور وہاں سے تیاری کر کے آیا ہے۔ آخر کار یہ بات طے ہوئی کہ عبد المطلب جو ہے، کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ عبد المطلب نے طے کر دیا کہ چلو میں جا کر بات کرتا ہوں، لیکن عبد المطلب کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی اہم معاملے میں جاتے تو حضرت آمنہ کو لے کر بیت اللہ میں جاتے اور وہاں جا کر ایک دعا مانگتے، اے اللہ میری اس بہو کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی طفیل سے دعا مانگتا ہوں، میری پریشانی دور کر۔ ہمیشہ ان کی عادت تھی کہ حضرت آمنہ کو بیت اللہ لے جاتے اور کہتے کہ یہ میری بہو ہے، اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی طفیل سے ہماری پریشانی دور کر۔ حضرت آمنہ کو اٹھایا، کتابوں میں لکھا حضرت آمنہ آرام کر رہی تھی، ایمن بھی تھی اور ان کو جانا تھا ابرہہ سے ملنے کے لیے، چنانچہ حضرت آمنہ کو لے جا کر دعا مانگی اور دعا مانگ کر حضرت آمنہ کو گھر پر چھوڑا، اور پھر عبد المطلب اور کچھ لوگ جو ہے وہ آگے بڑھے وہ ابرہہ سے ملنے کے لیے۔ جب ابرہہ سے ملنے کے لیے گئے تو ابرہہ کو اطلاع ملی کہ پورے مکہ کا جو سردار ہے، مکہ کا جو مالک ہے وہ آ رہا ہے۔ چنانچہ عبد المطلب وجیح تھے، بہت خوبصورت بھی تھے، وجیح بھی تھے، جب وہاں گئے تو وہ ابرہہ نے عبد المطلب کا چہرہ دیکھ کر بھانپ لیا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ بڑا آدمی ہے۔ وہ خود اپنی تخت سے نیچے اتر گیا اور کھڑا ہو کر استقبال کیا ابرہہ نے، اور خود نیچے اتر گیا، اپنے پاس تو بٹھایا نہیں، اس لیے کہ ان کے یہاں شرم آتی ہے، میں تو بادشاہ ہوں، میں تو گورنر ہوں، میرے قریب کوئی غریب آدمی کیسے بیٹھے۔ عبد المطلب بھی نیچے بیٹھے اور یہ جو ابرہہ تھا یہ بھی نیچے بیٹھا۔ پھر پوچھا عبد المطلب نے، بھئی آپ حضرات کیسے آنا ہوا ہے یہاں؟ میں مکہ کا چودھری ہوں، سارے مکہ والے میری بات مانتے ہیں، ہمیں بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا ہم آئے ہیں بیت اللہ کو گرانے کے لیے اور یہ پوری فوج ہے، دیکھ لو۔ تو عبد المطلب نے بالکل اثر نہیں لیا، بالکل اثر نہیں لیا، اور پھر کہا کہ اچھا آپ آئے ہو بیت اللہ کے گرانے کے لیے، لیکن میری 200 اونٹنیاں تو دے دو۔ 200 اونٹنیاں بھی لے لی تھی انہوں نے، 200 اونٹ۔ تو وہ ابرہہ کہنے لگا کہ تم کیسے سردار ہو، بیت اللہ کی حفاظت سے کچھ سوچتے نہیں، اور بیت اللہ ہم گرانے کے لیے آئے ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں، اونٹ کی تمہیں فکر ہے۔ تو عبد المطلب نے بہت ہی اچھا جواب دیا، یوں فرمایا میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں اپنے اونٹوں کی حفاظت کروں گا، اور گھر کا مالک بیت اللہ کا مالک اللہ ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا، وہ میرے ٹائم مجھے ٹینشن نہیں ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ جب سنا ابرہہ نے تو وہ ایک دم متاثر ہوا، کہہ رہے یعنی یہ تو کہہ رہا ہے کہ بیت اللہ کا ہمیں کوئی فکر نہیں، وہ تو اللہ کرے گا۔ چنانچہ ابرہہ نے میں بیٹھے بیٹھے انگلی کا اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہا یہ کہاں پر، جہاں مزدلفہ اور مینا کے بیچ میں جو حاجی گزرتے ہیں، اور وہاں لکھا بھی ہوا ہے کہ یہاں سے گزرو تو جلدی جلدی گزرو، اس لیے کہ یہاں پر عذاب آیا ہے اللہ کا۔ چنانچہ عبد المطلب نے کہا مجھے تو میرے اونٹ دے دو آپ 200 بس، باقی گھر تو اللہ جانے وہ جانے، ہمارا لک آؤٹ نہیں۔ تو ابرہہ نے کہا بڑا عجیب آدمی ہے۔ خیر اس میں بیٹھے بیٹھے ابرہہ نے اشارہ کیا 200 اونٹ دے دو۔ عبد المطلب نے 200 اونٹ لیے اور 200 اونٹ لے کر اللہ کے نام پر ذبح کر دیے کہ بھئی اللہ کے نام پر ذبح صدقہ کر دیا، مکہ والوں کو گوشت کھلا دیا۔ اور مکہ والوں کو اب عبد المطلب کو فکر کیا ہوا کہ یہ سارا قافلہ آئے گا اور مکہ میں قتل و غارت کرے گا، پریشانیاں ہوں گی، میری بہو جو ہے یہ بالکل ایام قریب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، تو میں کیا کروں؟ تو عبد المطلب نے آمنہ سے کہا کہ بیٹا اب جلدی سے جو ہے کپڑے وغیرہ تیار کرو، ہم مکہ چھوڑ دیں گے، ہم کسی جگہ پہاڑوں میں چلے جائیں گے۔ اور عبد المطلب نے سب جگہ مکہ میں، اس زمانے میں اعلان جو ہوتا تھا وہ حرم سے ہوتا تھا، حرم میں جا کر عبد المطلب نے اعلان کر دیا
جب وہ مکہ والو مکہ چھوڑ دو، پہاڑوں پر چلے جاؤ، اور پھر بیت اللہ کی طرف آئے عبد المطلب اور حضرت آمنہ کو لے کر آئے، اور یہ بہت دعا مانگی روتے، یہ فرمایا اللہ یہ تیرا گھر ہے، ہم تو کمزور ہیں، یہ تو بڑا بادشاہ ہے، اس کے پاس تو پتہ نہیں کتنے ایٹم بم ہے، کتنے رائفل ہیں، کتنے چاقو ہیں، کہ کیا ہے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن تجھ سے بچے کی طفیل سے، جس میری بہو کے پیٹ میں بچہ ہے اس کے طفیل سے تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ تیرے گھر کی تو حفاظت کر، ہمیں رسوا مت کرنا۔ یہ جو جملہ کہا حضرت آمنہ بہت روئی۔ اچھا، ان کو یہ فکر کہ اپنا پیٹ میں بچہ ہے، خدا نہ خواستہ کوئی حالات آئے تو بھاگوں گی کیسے، کسی جگہ جاؤں گی کیسے۔ اچھا، صرف آمنہ حمل سے نہیں تھی، دوسری بھی تھی، لیکن یہاں جو ہم بات کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کیا ہوگا۔ چنانچہ عبد المطلب نے پورے مکہ والوں کو کہا کہ پہاڑوں پر چلے جاؤ۔ ایک بہت اونچا پہاڑ تھا، وہاں عبد المطلب بھی چلے گئے، حضرت آمنہ کو بھی لے لیا، اور جو ہے یہ ان کی جو برکت تھی وہ ام ایمن، ان کا نام اصل برکت تھا، ام ایمن کہا جاتا تھا ان کو، جو باندھی تھی، ان کو بھی لے لیا، اور عبد المطلب جو ہے کہنے لگے مکہ والوں سے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی کیسی حفاظت کرتا ہے۔ یہ پوری کی پوری فوج یہ مکہ میں داخل ہو گئی، اور ابرہہ کا جو ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا وہ ٹاپ 1 تھا، یعنی وہ کسی جگہ سے ڈرتا نہیں تھا، وہ اشارہ کرتا تو وہ ہاتھی جو ہے بیت اللہ بھی گرا دے، یہ کرے وہ کرے۔ پوری فوج مکہ مکرمہ میں آ گئی، اور جب مکہ مکرمہ میں آئی تو جدہ سے جو ہے چھوٹی چھوٹی چڑیاں آئی، کتاب میں جدہ کا تذکرہ ہے کہ جدہ سے چھوٹی چھوٹی چڑیاں آئی، ان کے منہ میں بھی چونچ میں بھی ایک پتھر ہوتا تھا چھوٹا چھوٹا، اور ان کے پنجوں میں بھی پتھر ہوتے تھے، انہوں نے جو ہے فوجوں کو مارنا شروع کیا، گولیاں تھی اللہ کی طرف سے۔ روایتوں میں آتا ہے ایک پتھر جو ہے اس کے سر پر پڑتا ہے کسی کے، تو وہ اس کے سر کے اوپر سے نکل کر ہاتھی کے اندر جا کر وہ پتھر جو ہے زمین پر گرتا۔ یہ عبد المطلب دیکھ رہے تھے، حضرت آمنہ دیکھ رہی تھی، کتابوں میں لکھا ہے حضرت آمنہ ڈر رہی تھی کہ دادا ابا کیا ہوگا، تو عبد المطلب جو ہے کہتے تھے کہ بیٹا تم میرے کندھے کے اوپر تم ہاتھ رکھو اور دیکھو اللہ تعالیٰ ان کو کیسا دلیل کر رہا ہے۔ کئی لوگ مر گئے، کئی لوگ، یعنی وہ بس وہ چڑیا ہے، اسی کو قرآن میں کہا گیا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم۔ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے وہ بعد میں نازل ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قصہ بیان کیا کہ تم نے دیکھا نہیں یہ فیل والے آئے تھے، ہاتھی والے آئے تھے، تو میں نے تمہاری کس طریقے سے حفاظت کی۔ اب کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ابرہہ کے جو ساتھی تھے وہ تو کئی مر گئے، لاشیں، ہاتھی بھی مر گئے، ابرہہ بھی جو ہے وہ تو نہیں مرا، ابرہہ تو زندہ تھا، وہ صنعاء میں جا کر مرا وہ، لیکن یہ کہ پورا مطاف لاشوں سے بھر گیا، ہاتھی یہ بھی مرے ہوئے پڑے ہیں مطاف کے اندر، جب کعبہ گرانے آئے تھے یہ لوگ، اسی طریقے سے ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ بھی مری ہوئی۔ عبد المطلب نے کہا بھی اللہ کا عذاب آ گیا ہے ان پر، لیکن اب ڈر یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کو دفن کیسے کرنا۔ یہ عبد المطلب نے کہا بھائی اتنے بڑے بڑے لوگوں کو دفن کیسے کرنا۔ ابھی باتیں ہو ہی رہی تھی کہ زوردار بارش ہوئی اور ساری لاشوں کو بہا کر لے گئی۔ یہ بچ گیا ابرہہ، اور اللہ نے اس کو بچائے رکھا تاکہ عبرت ہو۔ یہ صنعاء گیا، اور صنعاء جا کر جو ہے وہاں جا کر ایسا بیمار ہوا کہ اس کے انگوٹھا بھی ختم ہو گیا، پاؤں بھی ختم ہو گئے، ٹانگیں بھی ختم ہو گئی، اور وہاں جا کر وہ مرا، ابرہہ جو تھا وہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے معاملے پر غالب ہے۔ تو عبد المطلب نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ یہ سارے کے سارے اب مر گئے ہیں، اب ان کو دفن تو میں نہیں کر سکتا، سب بڑے لوگ ہیں۔ چنانچہ بارش آئی، اور بارش نے جو ہے سب کو جو ہے بہا لے گئی بارش۔ ویسے بھی حرم شریف جو ہے کعبہ وہ نیچے کے حصے میں ہے، جب بھی بارش آتی ہے وہاں بھر جاتا ہے، یعنی اوپرے حصے میں نہیں ہے کعبہ، وہ نیچے اس لیے آپ سیڑھیوں سے جاؤ تو سیڑھیوں سے اترتے کعبے تک پہنچتے ہو۔ اب جو ہے اچھا خدا کی شان،
بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ جو کنکر اور پتھر تھے ہر ایک پر اس آدمی کا نام لکھا ہوا تھا، ہر ایک پر، وہ نہیں تھی وہ اللہ کی طرف سے آئی، ہر ایک پر نام لگا۔ اب کیا عبداللہ کے سر پہ نہیں پڑے گی؟ اب عبد الرحمان تو اس کے سر پہ نہیں پڑے گی؟ اور وہ چڑیا آ کر ایسی پتھر کو گولیاں مارتی تھی اور وہ اسی وقت آدمی جو ہے وہ ڈھیر ہو جاتا تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اب پورا مکہ مکرمہ جو ہے پاک ہوا، لیکن بیماری پھیلی، جیسے کورونا وائرس پھیلی ہے نا، اس لیے کہ اتنے لوگ مرے وہاں، جب اتنے لوگ مرے خیر بہا لے گئی، لیکن جو ہے وہ بیماری پھیلنے کا خطرہ۔ عبد المطلب کو یہ ٹینشن میرے بچے کا کیا ہوگا، اب اس کا بھی حمل کا وقت پورا ہو رہا ہے۔ چنانچہ عبد المطلب نے جو ہے احتیاطی تدابیر کرنے کے لیے مکہ والوں کو کہا، اپنے اعتبار سے مکہ کو صاف کروایا۔ اب رہا بھی مر گیا اور اس کا ہاتھی جو محمود تھا وہ بھی مر گیا۔ کیا سارے کے سارے بڑے بڑے ہاتھی، اللہ تعالیٰ، اللہ بہت بڑی قدرت والا ہے، یہ ذہن میں رکھنا کہ اللہ نے چھوٹی چھوٹی چڑیاؤں کے ذریعے سے بیت اللہ کی حفاظت کی، اور قرآن میں آیت بھی نازل کر دی بعد میں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت قریب آیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو مکہ مکرمہ میں یہود نصارہ یہ بھرے ہوئے تھے کیا؟ ان کو پتا تھا بھائی 10 دن میں 20 دن میں وہ نبی یہاں پیدا ہونے والا ہے، علم نجوم جانتے تھے وہ لوگ، تو وہ جو ہے دور دور سے لوگ آ گئے، خیبر سے بھی یہودی آ گئے، مدینہ سے بھی آ گئے، اور یہاں سے بھی آ گئے، اور انہوں نے جو اپنا پڑاؤ ڈالا، بلکہ کعبے میں ہی رہتے تھے یہود جو ہے، وہ کعبے کے اندر ہی وہیں آرام کرتے تھے، وہیں کھاتے وہیں پیتے، زمزم کا کنواں تو قریب تھا۔ وجہ کیا؟ اچھا مکہ کے جو قریش ہیں یا جو مشرکین مکہ تھے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں، اس لیے وہ اہل کتاب تو تھے نہیں، بس اتنا تھا کہ عبد المطلب کی بہو ہے، عبداللہ کا بیٹا، عبداللہ کے یہاں کچھ ولادت ہونے والی ہے۔ یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وقت آیا۔ دیکھو یہ جو واقعہ فیل ہوا ہے یہ محرم میں ہوا ہے، اور محرم میں سارے ختم ہو گئے، بعد میں صفر ربیع الاول، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت آ گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت آیا تو عام طور سے عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، حضرت آمنہ کہتی تھی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ جو دن قریب آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے، یوں میں نور دیکھتی تھی، یہ حضرت آمنہ کہتی ہے میں نور دیکھتی تھی، کبھی آسمان سے نور آ رہا ہے، کبھی زمین سے نور نکل رہا ہے، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، آواز دینے والا آواز دے رہا ہے، گھبرانا مت، تیرے پیٹ میں ایک اللہ کا نبی ہے۔ اچھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کتاب اور حضرت آمنہ کو پتہ چل گیا کہ لڑکا ہے، یہ تو تھا نہیں کہ وہ لڑکا ہے کہ لڑکی، پتہ چل گیا۔ تو حضرت آمنہ نے اسی وقت جو ہے کسی باندھی کو بلا کر کہا جلدی سے جا کر دادا کو خبر کرو، جلدی سے جا کر دادا کو خبر کرو کہ اللہ نے لڑکا دیا۔ وہاں عبد المطلب سو رہے تھے تو انہوں نے کسی نے خواب میں آ کر کہا اللہ نے لڑکا دیا ہے، اب اس کا نام محمد رکھنا۔ حضرت آمنہ کو بھی کہا گیا، ان کو بھی کہا گیا۔ پھر عبد المطلب جو ہے جلدی آئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، اور حضور کو اٹھا کر فوراً چلے گئے کعبہ میں، اور کعبہ میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعائیں مانگی۔ ایک تو بیٹا یاد آیا عبداللہ کہ یہ بچہ یتیم ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، پتہ نہیں اس بچے کا کیا ہوگا آگے جا کر، کسی کو یہ تو پتہ نہیں ہے کہ تم اتنا بڑا نبی بنے گا۔ تو عبد المطلب جو ہے وہ بہت روئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ماں بیت اللہ میں گئے اور کہا کہ اللہ پاک یہ میرا بچہ یتیم ہے، اس کے باپ کا تو انتقال ہو گیا مدینہ منورہ میں، اب میں کس طریقے سے اس کو پالوں پوسوں، اس لیے کہ میں بھی اب بڑھاپے میں آ گیا ہوں، عبد المطلب بھی کافی بڑے ہو گئے تھے، میں بھی بڑھاپے میں آ گیا ہوں۔ اچھا جو یہ یہود نصارہ تھے وہ رات کے وقت میں حرم شریف میں سوئے ہوئے تھے، تو روایت میں یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے کعبے کی ساری دیواریں گری اور گر کر کعبے کی دیواریں کھڑی ہو گئی۔ یہ کئی یہودیوں نے دیکھا، ایک آدمی نے نہیں، کئی لوگوں نے، یہودیوں نے کہا وہ لڑکا پیدا ہو گیا، وہ لڑکا آ گیا دنیا میں، وہ لڑکا آ گیا۔ دیکھو یہ دیوار گری، 4 دیواریں ہیں دائیں بائیں، جیسے ملتزم والی ایک دیوار،
پھر حتیم والی ایک دیوار، پھر اس کے بعد والی ایک دیوار، پھر رکن یمانی اور حجر اسود کی دوسری دیوار، چاروں دیواریں گری اور گر کر یوں کھڑی ہو گئی. سب یہودیوں نے دیکھا، انہوں نے کہا آ گیا تحقیق کرو. جب تحقیق کی تو پتا چلا کہ عبد المطلب کا جو لڑکا تھا عبداللہ، جن کا انتقال ہو گیا مدینہ میں، اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے. یہودی کہنے لگے بس اب خیر اور جو بھی نسبت سے نبوت کی وہ ہمارے یہاں سے نکل گئی اور یہ بنو اسماعیل میں چلی گئی، بنو ہاشم میں چلی گئی. اسی طریقے پر عورتیں، کچھ عورتیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے تو وہ یہودی عورتیں جو ہیں وہ آئیں اور آ کر جو ہے کچھ یعنی تکلیف ہو حضور کو، یہ تدبیریں کی. عبد المطلب نے تو آمنہ سے کہا کہ دیکھ بیٹا تیرے پاس کوئی آنا نہیں چاہیے، یہ یہودی عورتیں ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کریں گی کیا نہیں کریں گی. اس پر تفصیل ہے، کل انشاءاللہ اسے پوری کروں گا. ہمارے سامنے روزانہ کچھ مسائل آ رہے ہیں. آج 2-3 مسائل آپ لوگوں کو سمجھانے ہیں. ایک مسئلہ تو آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ جیسے آج کل بہت سی جگہوں کی طرف آپ دیکھتے ہوں گے کہ رات کے وقت میں اذانیں ہوتی ہیں، یعنی جو 5 نمازوں کی اذانیں ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک ایکسٹرا اذان ہوتی ہے، اور یہ اس لیے اذانیں ہوتی ہے کہ یہ جو وبا ہے یہ ختم ہو جائے. تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایسی وباؤں کے وقت میں اذانیں دینا ثابت ہے یا نہیں، اور اذانیں دینے کا شرعی حکم کیا ہے. تو یہ بات دھیان میں رکھیے کہ اذان جو ہے وہ اصل نماز کے اعلان کے لیے ہے، اور نماز کے اعلان ہی کے لیے اصل اس کا ثبوت ہے. احادیث کے اندر بھی اگر ہم غور کریں گے تو نماز اذان جو دی گئی ہے وہ نماز کی اطلاع دینے کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو زمانہ آیا حضرت ابوبکر کے بعد، تو اس زمانے کے اندر بھی تعاون پھیلا تھا، لیکن اس تعاون کے وقت میں بھی حضرت عمر کے زمانے میں مستقل تعاون کو ختم کرنے کے لیے اذانیں دینے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے تاریخ کی کتابوں میں. تو اذان کا اصل مقصد نماز کی اطلاع دینا ہے، اور اسی طریقے سے خود صحابہ کرام کے زمانے میں بھی اس قسم کی وبائیں آئی، لیکن ان وباؤں کو ختم کرنے کے لیے اذان مستقل دینے کا کوئی ثبوت بھی نہیں ملتا ہے. اور ویسے بھی احناف کے نزدیک 5 نمازوں کی جو اذانیں ہوتی ہے اس کے علاوہ جیسے وباؤں وغیرہ کو ختم کرنے کے لیے اذانیں دینے کا مستقل کوئی الگ سے ثبوت بھی نہیں ملتا ہے. اچھا، آج کل کے ہمارے سامنے جو حالات ہیں، ان حالات میں 5 اذانیں ہو جائے یہی بہت بڑی چیز ہے. بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ نمازوں کے لیے اذانیں بھی نہیں ہو پاتی ہیں، تو مستقل ایک اذان کا اور اضافہ نہیں کرنا چاہیے. وہ بلاؤں کو ختم کرنے کا بہت سے بدل ہمارے پاس موجود ہے جو قرآن و حدیث کے اندر ہمارے سامنے ہیں. صدقہ ہے، دعائیں ہیں، اسی طریقے سے حاجت کی نمازیں ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے طریقے ہیں ان بلاؤں کو ختم کرنے کے لیے. ان طریقوں کو اپنانا چاہیے. دوسرا مسئلہ یہ سمجھانا ہے کہ آج کل جیسے لوگوں کے حالات بہت خراب ہیں، غربت عام ہو رہی ہے اور بھوک عام ہو رہی ہے. اس وقت میں ہمیں ضرورت ہے لوگوں کے تعاون کرنے کی، اور بہت سی جگہوں کے اوپر لوگ غریبوں کا تعاون بھی کر رہے ہیں. مطلب اور مذہب سے اوپر ہٹ کے انسانیت کو سامنے رکھ کر لوگ تعاون کر رہے ہیں، یہ بہت اچھی چیز ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ انسان کس مذہب کا ہے یا کس مسلک کا ہے تو اس کا تعاون کرو، یہ اچھی چیز ہے. اس میں لوگ مسائل پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ ریلیف کے اندر جو پیسے لگاتے ہیں، اسی طریقے سے لوگوں کو جو کھانا تقسیم کیا جاتا ہے، تو اس میں کس کس قسم کی رقمیں لگانی چاہیے. تو دیکھیے غربت ہے، لوگ غریب ہیں، تو غریبی کے وقت میں جیسے صدقے کی رقم ہے وہ دے سکتے ہیں، للہ رقم ہے وہ بھی دے سکتے ہیں، ہدیے کی رقم ہے وہ بھی دے سکتے ہیں. بینکوں کے اندر جو سود آتا ہے اس سود کے بھی 2-3 مصارف ہیں. ان میں سے ایک مصرف یہ بھی ہے کہ غریبوں کو ثواب کی نیت کے بغیر دے دیا جائے. جو غریب لوگ ہیں ثواب کی نیت کے بغیر ان کو دے دیا جائے، تو یہ رقم بھی یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں. البتہ جو زکوٰۃ کی رقم ہے، زکوٰۃ کی رقم کے خاص مصارف ہے جسے قرآن کریم نے بیان کیا ہے. ان مصارف سے ہٹ کر غیر مصرف میں اگر زکوٰۃ کی رقم چلی جائے گی تو زکوٰۃ دینے والوں کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اور اس وقت میں جن لوگوں کو راشن تقسیم کیا جاتا ہے یا کھانا دیا جاتا ہے
اب ہمیں نہیں پتا کہ بہت سے لوگ مصرف ہوں گے، بہت سے لوگ مصرف نہیں ہوں گے، تو غیر مصرف میں چلے جانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے بعض لوگ تو یہ تدبیر اختیار کرتے ہیں کہ جیسے ان کے وہاں پہ 50% لوگ مصرف والے ہیں، 50% لوگ غیر مصرف والے ہیں، تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ 50% زکوٰۃ کی رقم جمع کر دی اور 50% زکوٰۃ کے علاوہ للہ صدقہ وغیرہ کی رقم جمع کر دی، اور ساری رقم جمع کر کے پھر اس کے بعد راشن تقسیم کر دیا، کھانا کھلا دیا۔ تو اس طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس کے لیے شکل تو یہ کرنی پڑے گی کہ زکوٰۃ والی رقم بالکل علیحدہ ہونی چاہیے، غیر زکوٰۃ والی رقم علیحدہ ہونی چاہیے، اور زکوٰۃ کا جو مصرف ہے اس میں وہ رقم جانی چاہیے، تو اس طریقے سے زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اس طرح خلط ملط کرنے سے زکوٰۃ کی رقم ادا نہیں ہوگی۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کی تملیغ کرا لی جائے، اور تملیغ کرانے کے بعد پھر راشن تقسیم کر دیا جائے، کھانا کھلا دیا جائے، تو اس سے زکوٰۃ کی رقم ادا ہو جائے گی۔ اس لیے کہ تملیغ سے کسی انسان کی ملکیت میں وہ چیز چلی جاتی ہے، پھر وہ انسان خوش ہو کر اپنی رضامندی سے پھر وہ راشن تقسیم کرواتا ہے۔ تو یہ ایک زکوٰۃ کی رقم کے صحیح ہونے کا ایک طریقہ ہے، تو اس طریقے سے اگر ہم ادا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس میں ایک بات یہ بھی دھیان میں رکھیے کہ کھانا جو تقسیم کیا جاتا ہے تو بٹھا کر کھلانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، کھانا ہم نے دے دیا، اب یہ غریب کو اختیار ہے، چاہے یہاں بیٹھ کر کھائے، چاہے اپنے گھر لے کر چلا جائے، چاہے خود کھائے، چاہے کسی اور کو دے دے، تو اس طریقے سے مالک بنانے سے پھر یہ زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ بٹھا کر کھلانا وہ اباحت ہوتی ہے، وہ تملیغ نہیں ہوتی۔ بس یہ دھیان میں رکھیں۔ باقی 2 مسائل اور ہیں تو انشاءاللہ کل سمجھا دیں گے۔ دعا کر لو۔ آج مجھے جو ہے طبیعت میری کافی کمزور ہے اور دست وغیرہ بھی ہو رہے، اس لیے آپ حضرات میرے لیے دعا کرنا۔ 2 آیتیں مجھے بتانی ہیں قرآن شریف کی جس میں سارے حروف ہیں۔ قرآن میں 2 ہی آیتیں ہیں جس میں سارے حروف ہیں، تو بعد میں انشاءاللہ بتا دیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمیں عباد صالحین میں شامل فرما، مستفد الاخیار میں شامل فرما۔ اے اللہ قرآن سے ہمیں اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو تو جوڑ دے۔ جو کام کرنے سے آپ راضی ہوتے ہو وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہو ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے ساتھ اچھا گمان کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، تیرے ساتھ اچھا گمان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو نے کہا ہے انا عند ظن عبدی بھی، میں میرے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اے اللہ تیرے ساتھ اچھا گمان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بیماری جو آئی ہے اے اللہ یہ بھی تیری بندی ہے اور یہ بھی تیرے غلام اور لونڈی ہے، اور اس بیماری کو اے اللہ تیرے حکم سے ہی آئی ہے اور تیرے حکم سے واپس جائے گی۔ اے اللہ اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما، اور اس بیماری سے ہر فرد امت کی تو پوری حفاظت فرما۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اعلان کی دعائیں مانگی ہو وہ ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ہو ان شرور سے آفت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے مولا کریم، ہماری آنکھیں آپ کو نہیں دیکھ سکتی، آپ کی آنکھ ہر وقت ہمیں دیکھتی ہے۔ آپ تک ہمیں پہنچنا ہو تو بہت واسطوں کی ضرورت ہے، لیکن آپ کی رحمت کو ہم تک پہنچنا ہو تو کوئی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے اللہ اپنی مغفرت کی چادر میں ڈھانپ لے، رحمت کا عشرہ رخصت ہو گیا، اب مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے۔ اے اللہ ایسا بنا دے کہ آج ہماری ماؤں کے پیٹوں سے نکلے ہوں، تیرے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے۔ اے اللہ جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، یا اے اللہ کچھ عورتیں کچھ مرد کہنا چاہتے تھے مگر کہہ نہیں پائے، ان کے دل ہی دل میں رہ گئی، اے اللہ ان کی اور ہماری ساری جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ فضل کرے تو چھٹیاں اور عدل کرے تو لٹیاں۔ اے اللہ اگر آپ فضل کریں گے تو اے اللہ ہم جو ہے چھوٹ جائیں گے، اور اگر عدل اور انصاف کریں گے تو اللہ ہم تباہ برباد ہو جائیں گے۔ اے مولا کریم ہمارے اس روزوں کو قبول فرما، ہمارے اس رمضان کو قبول فرما،
اور اے اللہ دنیا بھر میں جو انسان بیماری میں مبتلا ہو عافیت کے ساتھ ان سب کی بیماری کو دور فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.